اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویشفی صدور قوم مؤمنین وشفاء لما فی الصدور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو دماغی کمزوری، نیند کی کمی، ڈپریشن، حافظے کی کمزوری سے بالوں کا گرنا، خشکی سکری کے لیے ایک سیرپ اور ایک روغن لایا ہوں۔ اور آج کی ویڈیو میں 2 سوال اور ان کے جواب۔ ایک بہن کا سوال، بچوں کی دماغی کمزوری کے لیے کچھ بتائیں، اور ایک بھائی کا سوال، ویریکوس وینز بلاک نسوں کے لیے کچھ بتائیں۔ اور پہلے بات کروں گا دماغی کمزوری کے لیے۔ دوستو، بہن کا سوال یہ ہے کہ دماغی کمزوری اور خشکی کے لیے کچھ بتائیں۔ بچے کے لیے بادام، سونف اور مصری کا سفوف کھلایا، فرق نہیں پڑا۔ بچے کی عمر 15 سال ہے۔ دماغی کمزوری سے سر میں درد رہتا ہے اور غصہ بھی بہت کرتا ہے، اور پہلے بھی آپ کی بتائی ہوئی میڈیسن ہم نے گھر میں استعمال کی ہے، اچھا ریزلٹ ملا ہے۔ اور بچے کے لیے بھی کوئی اچھی سی چیز بتائیں۔ شکریہ میری بہن، آپ نے جو بچے کے لیے بادام والا نسخہ بنایا ہے، اس میں کچھ چیزوں کی کمی پیشی ہے۔ پہلے میں اس کمی پیشی کو دور کرتا چلوں۔ اس سفوف میں اگر خشک دھنیا، سبزی، الائچی، چاکلیٹ، چنا اور کالی مرچ کا اضافہ کر دیتی تو بچے کو دماغی کمزوری، معدے کی کمزوری اور نظر کی کمزوری کے لیے بہت اچھا ریزلٹ ملتا۔ اور مزید اس نسخے میں موسم کے لحاظ سے اور چیزوں کا اضافہ بھی کر سکتی ہیں۔ ان چیزوں کا وزن نوٹ کر لیں۔ اس نسخہ میں اگر سب چیزیں آپ نے 50-50 گرام لی ہیں تو اس میں کالی مرچ 20 گرام ڈال دیں۔ انشاءاللہ بڑا بہترین خوش ذائقہ اور خوشبودار سفوف تیار ہوگا۔ اور محترمہ، بچوں کے لیے یہ دماغی ٹونک اور روغن دماغی بھی استعمال کرا سکتی ہیں۔ سیرپ اور یہ روغن دماغی حافظے کی کمزوری کو دور کر کے یادداشت کو مضبوط اور بہتر بناتے ہیں، دماغی تھکاوٹ کو دور کر کے دماغ اور اعصاب کو تقویت دیتے ہیں، غصہ، ڈپریشن، بے چینی، سر درد، دماغی کمزوری، اعصاب کو تازگی دیتے ہیں۔ الحمدللہ مغزی ٹونک اور روغن دماغی کو ہم اپنے دواخانے پر دماغی کمزوری والے مریضوں کو استعمال کراتے ہیں۔ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بے فکر ہو کر استعمال کرا سکتے ہیں۔ مغزی ٹونک کو مرد، خواتین، بچے، بوڑھے سب استعمال کر سکتے ہیں، خصوصاً مدرسہ اور اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے مفید ہے۔ اور یہ روغن دماغی کمزوری کو ختم کرتے ہیں، بالوں کی خشکی، سکری، سر درد اور پرسکون لانے کے لیے بہترین روغن ہے۔ یہ دونوں آپ کو کسی بھی پنسار اسٹور سے مل جائیں گے۔ دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو پاک دیسی ہیلتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ ویریکوس وینز کے بارے میں کوئی علاج بتائیں، اور ٹانگ پر زخم ہو گیا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا، کوئی اچھی سی دعا بتا دیں۔ محترم، اللہ آپ کو صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ویریکوس وینز کے لیے 2 نسخے بتاؤں گا اور دعا بھی۔ اللہ نے چاہا تو ہفتہ 10 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں رگوں میں بلاکیج ہو، چاہے بازو میں ہو یا ٹانگوں کے مسلز میں، انشاءاللہ اللہ کا کرم ہو۔ محترم، زیادہ تر یہ مسئلہ خشکی سردی سے ہوتا ہے۔ اس سے جگر کی کمزوری سے رگوں میں خون جمع ہو جاتا ہے، خون کی روانی متاثر ہو کر وین بلاک ہو جاتی ہیں، خون واپس دل کی طرف جانے کی بجائے بلاک وینز میں گچھے سے بن جاتے ہیں، اور آج کل یہ مرض عام بیماری کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ دوستو، اس بیماری میں رگیں پھول کر جلد پر واضح ہو جاتی ہیں۔ ویریکوس وینز عام طور پر ران اور پنڈلیوں کے مسلز میں نمایاں ہوتی ہے، جس کی بنیادی وجہ رگوں کے وال کمزور ہو جاتے ہیں اور خون کی روانی متاثر ہو کر وین بلاک ہو جاتی ہیں۔ دوستو، ویریکوس وینز ٹانگوں میں رگوں کے پھولنے یا نسوں میں خون بلاک ہو کر گچھا بن جانے کو کہتے ہیں، اور اگر بر وقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو جلدی بیماری میں خارش، اس کے بعد زخم، انفیکشن ہو جاتے ہیں۔ اور ویریکوس وینز کا مسئلہ زیادہ تر حاملہ خواتین میں دیکھا گیا ہے، اور بعض خواتین میں ڈیلیوری کے بعد یہ مرض خود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کی رگیں پیدائشی طور پر کمزور ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آگے جا کر ویریکوس وینز میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور عمر بڑھنے کے ساتھ رگوں میں کمزوری اور لچک کم ہو جاتی ہے، رگیں پھول کر گچھے سے بن جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس مرض میں مبتلا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ویریکوس وینز قابل علاج مرض ہے۔ محترم، نسخہ نوٹ کر لیں۔ ملین 5۔ محترم، یہ بہترین نسخہ ہے۔ سنا مکی 80 گرام، کالی مرچ 10 گرام، نوشادر 20 گرام، سونڈ 50 گرام۔ محترم، ان سب چیزوں کا باریک سفوف بنا لیں۔ پہلے 3 دن آپ نے دن میں ایک بار 1 چھوٹا چمچ سادہ پانی سے لیں، اور 3 دن کے بعد آپ نے آدھا چمچ لینا ہے۔
نسخہ نمبر 2، یہ بھی بہترین نسخہ ہے، جسم کی تمام بلاک نسوں کے لیے بہترین ہے۔ مغز اخروٹ، دار چینی، کوزہ مصری، تخم السی، کالی مرچ، تیز پات، مغز کدو، تمام چیزیں 15-15 گرام لے کر صفوف بنا کر اس صفوف کی 10 سے 12 خوراکیں بنا لیں۔ ایک خوراک صبح ناشتے سے پہلے 1 گلاس دودھ سے، اور ناشتہ کم سے کم آپ نے 2 گھنٹے بعد کرنا ہے۔ محترم، زخم کے لیے آپ دیسی نیم کے پتوں کو زیتون یا تلوں کے تیل میں پیسٹ بنا کر زخم پر پٹی باندھیں، اللہ نے چاہا تو ضرور رزلٹ ملے گا۔ اور قرآن مجید کی کچھ آیات مبارکہ ہیں، ان کو ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف اور آیت الکرسی 1 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینا ہے، اور یہ عمل آپ نے 7 بار کرنا ہے۔ ہر بار پانی پر دم کرنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کر پانی پی لینا ہے۔ اور یہ آیات مبارکہ ہیں، ایک بار آپ کو سنا بھی دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویشفی صدور قوم مؤمنین وشفاء لما فی الصدور، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین وإذا مرضت فهو يشفین قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء۔ محترم، ان دونوں نسخوں میں سے آپ نے ایک نسخہ استعمال کرنا ہے، اور جس ترتیب سے میں نے آپ کو وہ نسخہ بھی بتایا ہے اسی ترتیب سے آپ نے نسخہ بھی استعمال کرنا ہے، اور یہ آیات مبارکہ جتنی بھی بتائی ہیں میں نے، اول آخر درود شریف اور آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے آپ نے۔ انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا اور شفا بھی ملے گی آپ کو۔ اور تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو ویڈیو دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں، لائک کومنٹس کرتے ہیں۔ دوستو، اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔